مشاہد صاحب آپ کہہ رہے ہیں ٹرمپ واپس آ رہے ہیں، مطلب کیسے؟ کیملا ہیرس کل انٹرویو جو ہے سی این این پہ تو بڑا پھس پھسا انٹرویو تھا وہ تو. اچھا امریکن اسٹیبلشمنٹ اس کو ذرا آگے کرے کیونکہ وہ ٹرمپ کے خلاف ہیں. ٹرمپ پہلا امریکن صدر ہوگا جان ایف کینیڈی کے بعد جس کو بائی دا وے قتل کر دیا گیا تھا، ابھی تک پتہ نہیں کس نے مارا ہے. اور ایکچولی تو وہ پہلا امریکن صدر ہوگا جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ یا ترجمان نہیں ہے. دیٹس ویری سگنیفیکنٹ. اور لوگ کہتے تھے، میں یاد ہے جب میں امریکہ پڑھتا تھا اس کو تھا ڈیوڈ راکفیلر. وہ کہتے تھے ہی از دا ڈی فیکٹو ہیڈ آف دا امریکن اسٹیبلشمنٹ، اور اگر وہ پریزیڈنٹ بن جائے تو اس کے لیے ڈیموشن ہوگا کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہیڈ ہے. اچھا کہ وہ اس کے لیے صدر بننا امریکہ کا ایک ڈیموشن ہوگی. یہ بڑا اسٹینڈنگ جوک تھا اس وقت. اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ٹرمپ کے بارے میں کیسے آپ اور ایک اور ٹرمپ کی بہت سپورٹ ہے اس وقت. یہ تو آرٹیفیشلی اس کو بنایا گیا نا، اس کو کریٹ کیا گیا کاملا. یہ امریکن میڈیا نے، امریکن سسٹم نے، اس کو تو یہ تو فارق ہوگی تھی بالکل ہی، اس میں جان نہیں ہے. یہ تو فلیکی. اچھا نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. کون؟ ٹرمپ. او بالکل ایبسولوٹلی. اس نے تو بےزتی کی تھی امریکن جنرلز کی کہ آپ فیل ہو گئے ہیں افغانستان میں. اس نے سی آئی اے کو کہا کہ آپ نالائق ہیں، آپ نے کیا کیا ہے افغانستان میں. وہ اس کی ایک امریکن پریزیڈنٹ جس کی جرت ہے کہ امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس. ڈاکٹر صاحب ہم اسٹیبلشمنٹ کی بڑی بات کرتے ہیں پاکستان میں، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ میں نے کوائن کیا تھا. میں مسلم کا ایڈیٹر تھا، جنرل ضیاء کا دور تھا، میں نے کوائن کر دیا دا اسٹیبلشمنٹ. اور وہ میں ہمیشہ لکھتا تھا، اور وہ میں نے شروع کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کا یہ لفظ استعمال کرنا. دا مسلم جب میں ایڈیٹر تھا، آپ دیکھ لیں میری رائٹنگس تھے. اس کے بعد یہ بڑا پھر پاپولر ہو گیا. اب تو خیر ہر ایک کے منہ میں ہے. لیکن ایک بڑا انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے، میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، کہ ایک امریکن جرنلسٹ ہے ٹکر کارلسن. اچھا ہاں، جن پہ بین میں لگا تھا، پوٹن کا انٹرویو کیا، جیسے آپ کو بھی ایک زمانے میں بین لگا تھا، اس کو بھی لگا تھا. ادھر بھی بین لگتے ہیں. اس کو نکال دیا تھا فاکس نیوز سے. تو اس نے اپنا چینل شروع کر دیا ہے، اور اس نے وہ ایڈوائزر ہے آج کل ٹرمپ کا. ٹرمپ نے پہلے فیصلہ کر رہا تھا کہ ایک کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ لے لوں، سینیٹر مارک روبیو ہے جیسے فلوریڈا کا، جو ایز اے وائس پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ، اور جس نے پاکستان کے خلاف لیجسلیشن بھی دی. اس نے فون اس کو کہا کہ یہ نہ کرنا، تم ایسا بندہ، تم پریزیڈنٹ بن جاؤ گے، الیکٹ ہو جاؤ گے، تم بندہ لو تو تمہارے بھی ایکسٹریم ہو، کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا بندہ لو گے تم. ٹکر کارلسن نے کہا، اور جو میں نے نیو یارک ٹائمز میں 17 جولائی کو پڑھا ہے اس کی ایشو. اس نے کہا کہ اگر تم نے لے لیا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ، تم الیکشن جیت جاؤ گے، اس کے بعد امریکن ڈیپ اسٹیٹ تمہیں مروا دے گی. They will assassinate you. So then there is establishment and there is deep state. Deep state. Deep state is a state within a state. وہ انویزیبل ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ ذرا اوپر ہے، اسٹیبلشمنٹ اوپر ہوتی ہے، آپ کو ان کے چہرے بھی نظر آتے ہیں، اس کے ان کے بیک گراؤنڈ. ڈیپ اسٹیٹ ہوتی ہے وہ انویزیبل ہوتی ہے، وہ اصل کام وہ کرتی ہے، اور خاص کر ڈرٹی ٹرکس، کوورٹ آپریشنز، یہ وہ سارا کچھ. اور وہ جو چلاتی ہے اس کے بندے نظر نہیں آئیں گے، کوئی پکڑے بھی نہیں جائیں گے. سو یو نو دیٹس انٹرسٹنگ. تو ہی از اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی ڈیپ اسٹیٹ. کون؟ ٹرمپ تو ڈیپ اسٹیٹ کو اٹیک کرتا ہے اوپنلی. وہ تو اوپنلی کہتا ہے کہ یہ ڈیپ اسٹیٹ میرے خلاف ہے. بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ نہیں، تو اب وائس پریزیڈنٹ کو اس لیے لکھ رہا ہے جو اس سے بھی ایکسٹریم ہے، اس سے بھی ایکسٹریم ہے، تاکہ اگر اسے کچھ ہو تو یہ آ جائے جو اور اینٹائی. اس نے کہا کہ ٹکر کارلسن نے باقاعدہ اسے کہا کہ تمہیں مروا دیں گے آپ کے، اگر اس کو لے کر آئے. اگر جو کیونکہ وہ کہیں گے یہ تو اپنا بندہ آ گیا تو اس کو فارغ کر دو. They will assassinate you. یہ 21ویں صدی میں امریکہ جو سب سے پرانی جمہوریت ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، تھرڈ ورلڈ کی نہیں بات کر رہا. ہم کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے وہ کیا. اسٹیبلشمنٹ از ایوری ویئر ڈاکٹر صاحب، اینڈ دیر از آلسو اے ڈیپ اسٹیٹ. تو اب وہاں پہ ٹرمپ آ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں ٹرمپ آ رہا ہے بالکل. اور ڈیپ اسٹیٹ نہیں چاہتی، then what will happen؟ اب وہ بڑا لکی ہے، سروائیوڈ این اسیسینیشن اٹمپٹ. نہیں کوئی مطلب دیکھیں ہنگامے ہوئے تھے، بڑا نہیں میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، وہ تو پہلے کی بات. اچھا ٹرمپ ابھی، ہاں ٹرمپ کے جو ابھی اسیسینیشن نہیں ہوئی تھی اس کی، وہ تو بچ گیا تھا. تو یو تھنک کہ ڈیپ اسٹیٹ یا نہیں، میں نہیں یہ کہتا، لیکن سچویشن ایسی ہے. اور ہی از اے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ، اور میرے خیال میں ڈبیٹ میں وہ اس کا تیا پانچا کر دے گا کاملا کا. اچھا، اور پریزیڈنٹ ہوگا جو ڈیپ اسٹیٹ. نا یہ بندہ ہے، وہ کہتا ہے نئی جنگیں نہ کریں، میک امریکہ گریٹ اگین. وہ یہ کہتا ہے کہ نارتھ کوریا کا لیڈر جو ہے دا آنریبل کم جونگ ان سے میں بات کروں گا، پیس کروں گا، میں یوکرین کی جنگ ختم کروں گا، میں نئی جنگیں شروع نہیں کروں گا.
میں نیٹو کو بھی ختم کر سکتا ہوں. پوٹن سے میں بات کروں گا. تو یہ تو اس کا مطلب ہے عالمی امن کے لیے تو بہتر ہے. یہ ہی از ناٹ اے وار مانگر. وہ جو امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے, جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کا کور ہے, وہ تو ایک پرماننٹ وار مشین ہوگی نا, کہ ہر وقت جنگیں کرتے رہو. وی کانٹ افورڈ اٹ. اور اس کا ازالہ ہمیں دینا پڑتا ہے. ساتھ جو 20 سال جنگ کی انہوں نے افغانستان میں. اچھا, یہ اگر فرض کریں کہ اچھا اس پہ تو بعد میں دیکھتے ہیں کہ بڑی عجیب سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے امریکہ میں بھی. اس کا مطلب ہے یہ جو امریکہ میں زیادہ پولرائزیشن پاکستان سے زیادہ ہے, بائی دا وے, فار یور انفارمیشن. اچھا, مطلب دو ملکوں کے کمپیریزن ہو رہا ہے. میں کمپیریزن ہو رہا ہوں. اور ہمارے پھر بھی نسبتاً سی پیک پر میں 8 لوگوں کو لا سکتا ہوں, اور حزب اختلاف اور حزب اقتدار کو, اور وہ گالی گلوچ نہیں ہوتا. وہاں مشکل ہے, وہاں نہیں ہو سکتا اس سٹیج میں. وہاں اچھا, یہ بتائیں کہ یہ آپ نے جو بات کی کہ ایران کا ڈائلاگ کھل رہا ہے, ایران کا بڑا اس وقت. اچھا, ویسٹ ڈائلاگ کھل رہا ہے, لیکن غزہ, لیبنان, وہ چل رہا ہے دونوں, ویسٹ بینک, وہ دونوں ٹریک چل رہے ہیں. ہوتیز, یہ کیا یہ ایران نے ایک ان کی بڑی اسٹرینتھ ہے کہ ان کے تناہ ہونے کے باوجود, آئسولیشن کے باوجود, پریشر کے باوجود, عراق, سیریا, لبنان, یمن پر ان کا جو اثر ہے وہ کسی اور عرب ملک سے زیادہ ہے اس وقت ایران کا. حالانکہ سارے عرب ملک ہیں, سارے عرب ملک ہیں, ایران کا زیادہ ہے. سو اس کا مطلب ہے ان کی خارجہ پالیسی میں کتنی فلیکسیبلٹی, لچک ہے, اور اس کی کتنے ڈائمنشنز ہے. اور ان کے جو حلیف میں نہ صرف حماس ہے, حزب اللہ جو لبنان میں ہے, ہوتیز جو یمن میں ہے. یہ تو بڑی انہوں نے اپنا انفلوئنس کیا. وہ اسرائیل کی جنگ کو بھی انفلوئنس کر رہے ہیں. وہ نے امریکہ کو عراق سے نکالنے ایس سی او میں آ گیا اور برکس میں آ گیا. ایس سی او میں بھی آ گئے ہیں, برکس میں بھی آ گئے ہیں. اور اب ان کا جو نیا صدر آیا ہے ڈاکٹر مسعود پزیشکیان, جو بائی دا وے ٹرکش اسپیکنگ ہے, اور وہ ہیلتھ آذربائیجان سے تعلق ٹھیک ہو رہے ہیں. بالکل, ایبسولوٹلی. وہ پہلا انہوں نے کہا کہ ہم ٹاکس کے لیے تیار ہیں. اور کون ہے میرا جو دوست ہے جواز ظریف صاحب, وائس پریزیڈنٹ, جو چھوڑ گئے تھے, ناراض ہو گئے, واپس آ گیا. بڑا اچھا ہوا ہے, بڑے امپورٹنٹ. وائس پریزیڈنٹ فار اسٹریٹجک افیئرس, اس کا جو اسسٹنٹ تھا عباس ارغچی, وہ جنہوں نے نیگوشیٹ کیا تھا نیوکلیئر ایگریمنٹ امریکہ ساتھ, وہ وزیر خارجہ بن گیا, فارن منسٹر. تو یہ تو بڑی ٹیم, بڑی کلیئر. اور کل جو ریبر سے میٹنگ ہوئی ہے کیبنٹ کی, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم گرین لائٹ ٹاک سے سٹارٹ کریں فار نیوکلیئر. اچھا, نہیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک طرف ہو رہی ہے یہ جینوسائڈ, اور اس کا کوئی سیز فائر بھی نہیں ہے, اور یو این بھی نہیں, اور یہ پاز بھی ایسے ہی ہوگا, اور وہ جناب ادھر وہ سیٹلرز پہنچ گئے جناب مسجد اقصیٰ پہ جو ہوا ہے. تو درمیان میں یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ یعنی ابھی تو سعودی عربیہ بھی رکا ہوا ہے, کہ وہ جو اسرائیل, سعودی عربیہ اور ابراہم ایکارڈز اور وہ سارا بھی رکا ہوا ہے معاملہ. تو ایران کے لیے ایزی ہوگا یو ایس سے بات کرنا ویسٹ سے؟ نیشنل انٹرسٹ از پیراماؤنٹ. اچھا, یہ بھی اس میں آئیڈیالوجیکل ایران کی بڑی کوئی ریجڈ پالیسی نہیں ہے. یہ وہی ایران ہے جب ایران عراق کی جنگ تھی تو امریکہ نے ایران کونترا کے ذریعے اسلحہ بھیجا تھا خفیہ طور پر. رابرٹ میک فارلین خود گیا تھا تہران دسمبر 1986 میں, ایران کونترا, اور اس میں اسرائیل کا اسلحہ بھی آیا تھا. تو یہ جب نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے وہ پیراماؤنٹ ہوتا ہے. تو یہ ان کی حکمت بھی ہے, ان کی بصیرت بھی ہے, اور ان کی حقیقت پسندی بھی ہے. لیکن ان کا اصولی موقف قائم ہے فلسطین کے ساتھ. وہ کھڑے ہیں پوری طرح سپورٹ کر. سب سے زیادہ حماس کی سپورٹ کون کر رہا ہے؟ یہ اسلامی جہاد کی ایران کر رہا ہے. حزب اللہ کو 1 لاکھ راکٹ کس نے دیے ہیں؟ ایران نے دیے. ہوتیز کو اسلحہ کس نے دیا ہے؟ ایران نے دیا. وہ اپنی جگہ ہے. تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا اور زوم آؤٹ کروں. اس پورے ٹرموائل میں, کیوس میں, یہ کہیں بیلٹ اینڈ روڈ چائنا کا ہے, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, ادھر میانمار میں, ادھر بنگلہ دیش, ادھر یہ ایران, یہ مڈل ایسٹ کا ٹرموائل, ادھر وہ سودان میں لڑ رہے ہیں دونوں آپس میں جنرلز, ادھر لیبیا میں وہ پھر خلیفہ حفتار. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو از گوئنگ اسٹرانگ. ابھی کل میٹنگ ہوئی ہے بائیڈن کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سلیون کی اور شی جن پنگ کی. انہوں نے کہا کہ بائیڈن نے اس کے کہا کہ بائیڈن کا پیغام ہے کہ ہاں کمپٹیشن کو ہم کانفلکٹ نہیں بنانا چاہتے. اور انہوں نے شی جن پنگ نے بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تعلقات دنیا کے لیے, اس خطے کے لیے اور ہمارے ممالک کے لیے بہتر ہوں.
تو یہ میں کل سٹوری پڑھ رہا تھا کہ دنیا کے جو 64 ہائی ٹیک ایریاز ہیں اس میں سے 53 میں چائنا امریکہ سے حاوی ہو گیا ہے. اور ابھی اکانومسٹ کی سٹوری آئی تھی 15 جون کو, آپ نے دیکھی ہوگی, آپ خود بڑے پڑھے لکھے ہیں, پڑھتے بھی ہیں. چائنا دا سائنٹیفک سپر پاور. انہوں نے کہا کہ the old science order dominated by Japan, USA, UK, Europe is coming to an end. اور چائنا کے جو ٹاپ 10 سائنس ٹیکنالوجی کے ادارے ہیں اس میں سے 6 چائنا میں ہیں, اور نمبر 1 سائنس ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی از چنگوا یونیورسٹی ان بیجنگ, جو ہاں بیجنگ آپ گئے بھی تھے ہم لوگ, اور جہاں وہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ وہ شنگھائی ہاربر, اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 40% آف AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پیپرز چائنا پروڈیوس کر رہا ہے. چائنا بہت آگے نکل گیا ڈاکٹر صاحب, ہمیں سمجھ ہی نہیں, ہم تو استفادہ پوری طرح نہیں کر رہے, اپنی نالائکی کی وجہ سے ہمارا سی پیک کے اندر ہماری سیکیورٹی اب انشور نہیں کر سکے, اور لال فیتا اتنا ہے ہماری بیوروکریسی کا. ہم باتیں تو کرتے ہیں ہماری یہ رجیم یا جو ارینجمنٹ والے ہیں, لیکن ڈیلیور کچھ نہیں کیا ابھی تک, ایون آن سی پیک آگے. مطلب ہے کہ اس وقت اتنا چائنا تیار ہے سی پیک کو آگے لے جانے کے لیے, لوگ تب تیار بیٹھے ہیں, انویسٹمنٹ بھی تیار ہے, لیکن ہماری طرف سے ہم ہاتھ ملتے رہتے ہیں, ہم سسٹم بھی نہیں چلا سکتے. 1 ونڈو آپریشن ہم نے وعدہ کیا تھا. مجھے ذرا یہ بتائیں, ریجن میں آپ نے کہا سارک نہیں ہے, ایس سی او ہے, مجھے یہ بتائیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان جو ہے وہ بیلنسنگ ٹھیک کر رہا ہے ویسٹ, یا چائنا کی طرف ہے پاکستان؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا بیلنس کیا کرنا, مجھے سمجھ نہیں آئی بیلنس نہیں, مطلب ہم کس آربٹ میں, مطلب ہم چائنا کی طرف ہیں, ہم تاریخ کے صحیح رخ کے ساتھ ہیں, وی آر آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. ہم ان کے ساتھ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے چٹان کی طرح؟ ہمیں کون سپورٹ کرتا ہے کشمیر پر, ہندوستان کی بالادستی کی مخالفت پر, ہر فورم پر, یو این سیکیورٹی کاؤنسل ہو, فاٹف ہو, نیوکلیئر سپلائز گروپ ہو, G20 پر, کون آپ کی آواز ہوتا ہے؟ کون سا ملک ہے؟ اس کا نام ہے پیپلز ریپبلک آف چائنا. کسی نے کہا جی وی شوڈ ناٹ پٹ all our eggs in the one basket. میں کہا وچ از ادر باسکٹ, مجھے بتا دیں کون سی باسکٹ ہے آپ کو. کیا وہ دیکھیں نا, آپ کے ملکی مفاد کی میں بات کر رہا ہوں, آپ کے انٹرسٹ میں کیا ہے, کون آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور اعتماد کا ساتھی ہے. باقی آپ کا جو رومانس ہے یا آپ کے خیالی پلاؤ بناتے رہیں کہ امریکہ سے ہم یہ لیں گے تو امریکہ سے وہ یہ کریں گے, آپ کانکریٹلی بتائیں. امریکہ نے 2 فیصلے کر چکا ہے. ان کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی 12 اکتوبر 2022 کو آئی تھی. ہمارا بہترین حلیف اسٹریٹجک پارٹنر اس خطے میں ہندوستان ہے, اور ہمارا سب سے خطرناک حریف اس خطے میں چین ہے. اور بیسٹ فرینڈ از تو یو ایس انڈیا کا بھی انیزی کیسے ہو جاتے ہیں کہ ان سے کہا کہ جی وہ پیوٹن سے ملنے چلے گئے تو پھر زیلنسکی سے بیلے, مطلب یہ کیسے ہو رہا ہے؟ وہ تو اٹس اے کوارل امنگ لورز. اچھا عاشق وہ چھوٹی موٹی ہوتی تھی, وہ تار چڑھا ہوتا ہے. کوارل امنگ لورز ہے میں کہتا ہوں. اچھا دے آر ان دا سیم بیڈ, کوئی اس میں فرق نہیں ہے. اچھا ہاں وہ تو کوارل امنگ لورز, وہ تو دکھاوا تھا. مودی کا وزٹ کیا تھا؟ فراڈ تھا, دکھاوا تھا. کیا کیا اس نے جا کے زیلنسکی سے ہاتھ ملایا, واٹ واز دا نیٹ ریزلٹ؟ 0. نہیں تو کیا امریکہ کو بس نہیں, تو پھر رشیا انڈیا, رشیا انڈیا کے ساتھ ہے, لیکن رشیا اب ایک چینج آیا ہے جس کی کاسی میرا جو وزٹ بھی ہے اگلے ویلے انشاءاللہ, وہ پاکستان کو ہندوستان کے زاویے سے نہیں دیکھ رہا, وہ انڈیپینڈنٹلی دیکھ رہا ہے پاکستان. وہ بنگلہ دیش میں نیوکلیئر پلانٹس لگا رہے ہیں, آپ کو پتہ, اور پاکستان کے ساتھ بھی بڑا تعاون کرنے کو تیار ہے. بلکہ ایران پاکستان آئل پائپ لائن جو ہے جس کو بننا چاہیے, اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کی بڑی مجھے سمجھ نہیں آتی, ہم نے کمٹمنٹ دی تھی, یہ جو پچھلی گورنمنٹ جو تھی پرائم منسٹر کاکڑ کی کیئر ٹیکر, انہوں نے کہا ایگریمنٹ سائن کیا ہم نے, اور ہم نے کہا کہ ہم پائپ لائن بنائیں گے ایران بارڈر سے گوادر تک. اور ابھی خاموشی اگر نہیں ہم کرتے تو وہ پھر انٹرنیشنل آربیٹریشن کے لیے جا سکتے ہیں. تو ہم جو وعدے کریں وہ پورے کریں, چاہے چین کے ساتھ ہو یا ایران کے ساتھ ہو, اور ہم تو خوف سے باہر نکلیں. تو میں سمجھتا روس نے کہا ہے کہ ہم وہ فنڈ کرنے کو تیار ہیں. یس وہ جو پائپ لائن ہے یہ جو 80 ہماری طرف ہے, ہاں جی ہمارے چیز میں.